السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر عمر کے ساتھ۔ کئی عرصے سے ہم بہت سے ایسے معاملات ہیں جن کو اٹھا رہے تھے، اور اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ آواز میں ایک شدت آتی جا رہی ہے۔ انفیکٹ بہت سے لوگ اب اس آواز میں اپنی آواز ملا رہے ہیں، اور یہ بات اب باقاعدہ طور پہ تسلیم کی جا رہی ہے اور رپورٹس کی صورت میں بھی اب سامنے آتی جا رہی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے پلڈیٹ کے سروے کا۔ پلڈیٹ، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو کچھ لیجسلیٹو معاملات ہوتے ہیں، ٹرانسپیرنسی کے معاملات ہوتے ہیں، اس حوالے سے ایک بڑا ہی زبردست ادارہ تسلیم کیا جاتا ہے، اور وہ ہر سال کچھ سرویز کنڈکٹ ہوتے ہیں، اور الیکشن سے پہلے کچھ سرویز ہوتے ہیں جس کی رپورٹس آتی ہیں۔ اس بار یہ جو سروے رپورٹ آئی ہے، اس کو جائزہ رپورٹ کہا جا سکتا ہے 2023 کے حوالے سے۔ اس سروے رپورٹ میں یہ بات لکھی گئی، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، یہ بات ہم کافی عرصے سے کہہ رہے تھے کہ عام انتخابات کا منصفانہ ہونے کے امکانات واضح نہیں۔ باقاعدہ طور پر اس میں کہا گیا ہے کہ عام انتخابات کے منصفانہ ہونے کے امکانات واضح نہیں ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ پلڈیٹ کی سروے رپورٹ میں کہا جا رہا ہے۔ یعنی کہ جو بات ہم کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو پورے کا پورا الیکشن پروسیس ہے وہ متنازع ہو چکا ہے آلریڈی۔ اس میں اپیرنٹلی جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کو دیکھ کے کہا جا سکتا ہے کہ یہ الیکشنز اگر ہو جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا یہ اپنے اس معیار کو مینٹین رکھ پائیں گے؟ اس کے بعد کوئی ایسی بڑی سیاسی جماعت اس طرح کے بڑے الزامات نہ لگائے۔ آج یہ رپورٹ نے یہ سارے معاملات کی کلئی کھول دی ہے۔ پاکستان کی جمہوریت اور مسائل پر یہ 2023 کی جو جائزہ رپورٹ ہے، اس میں سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ ہے عام انتخابات کے منصفانہ ہونے کے حوالے سے۔ اس میں ایک اور بات بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور وہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے بلے کا نشان تحریک انصاف سے لیا، دراصل پی ٹی آئی کو ایک بڑا جھٹکا دیا گیا ہے۔ اب پی ٹی آئی کو یہ جھٹکا ملنے کا مطلب کیا ہے؟ اور عین الیکشن سے مہینہ پہلے اگر یہ صورتحال، اور انفیکٹ آج جب ہم ویلاگ ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس وقت بھی شاید یہ پشاور ہائی کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے، اور الیکشن کمیشن نے نظر ثانی کی درخواست کی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ اپنے پچھلے فیصلے کو ریورس کرے، اور یہ بھی موقف دیا جا رہا ہے کہ انہیں سنا نہیں گیا، اور اس طرح کے معاملات ہیں۔ تو کلیئرلی ایک الیکشن کمیشن کا ایک رخ نظر آ رہا ہے۔ تو اس جانب پاکستان میں جمہوریت کے حوالے سے ہم بہت سی باتیں کرتے ہیں، ہم بہت لوگ کہتے ہیں کہ جمہوریت ہونی چاہیے، لیکن کیسی جمہوریت ہونی چاہیے؟ جمہور کی جمہوریت ہونی چاہیے، حقیقی جمہوریت ہونی چاہیے، ایک ایسی جمہوریت جس کے بارے میں شاید ہر کوئی یہ اطمینان کر سکے کہ صحیح روح جو جمہوریت کی ہے وہ امپلیمنٹ ہوئی ہے۔ آپ کراچی کے جو بلدیاتی انتخابات کو دیکھیں، اس کے نتائج اور اس کے نتائج کے بعد ہونے والے جو تمام تر معاملات ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کی جمہوریت کتنی مضبوط اور کتنی مستحکم ہے۔ اور جمہوریت کی اصل روح تب ہوتی ہے جب آپ کا ایک پراپر لوکل باڈی سسٹم ہوتا ہے، آپ کا الیکشن پروسیس کلیئر ہو، صحیح لوگ سلیکٹ کیے جائیں، لوگوں کی وجہ سے سلیکٹ کیے جائیں، لوگوں کے ووٹ سے سلیکٹ ہو کے آئیں۔ لیکن پاکستان کی جمہوریت کے بارے میں پلڈیٹ یہ سروے رپورٹ کا بڑا کلیئرلی کہنا ہے کہ پاکستان کی جمہوریت کمزور ہے اور کنٹرول میں ہے۔ اب کیا مطلب ہے؟ ہم کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری جمہوریت کمزور ہے۔ یقینی طور پہ جمہوریت کی کمزوری کے پیچھے جو سب سے بڑا کردار ہے وہ ہماری سیاسی اشرافیہ کا ہے۔ انہوں نے اپنے ذاتی معاملات، مفادات کو آگے رکھا، اور پاکستان میں یہی وجہ ہے کہ کبھی بھی جمہوریت پنپ نہ سکی۔ اور کنٹرول میں کیوں ہے؟ وہ بھی اس کی ایک بڑی وجہ یہی سیاسی کارکنان ہیں۔ سیاسی کارکنان نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ سیاست سے ان کا کارکنوں کی طرز پہ تو کوئی رابطہ نہیں ہے، بلکہ سیاسی اشرافیہ ہی کہنا چاہیے۔ یہ جو نام نہاد اپنے آپ کو سیاسی کارکن بناتے ہیں، دراصل تو یہ پولیٹیکل ایلیٹس ہیں، اور جس انداز سے اس پولیٹیکل ایلیٹ نے اس پورے سسٹم کو کیپچر کیا ہوا ہے، یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ سسٹم کمزور ہو رہا ہے۔ اس میں آپ کو کوئی نئی انٹری نظر نہیں آتی۔ آپ کسی پارٹی کو اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی پارٹی کو، ایکس وائی زی، کسی کا نام لیے بغیر، سوائے ایک یا دو پارٹیز میں آپ کو نظر آئے گا کہ جو چینج آف پاور ہے وہ اگر ہوتی ہے تو وہ فیملی میں نہیں جائے گی، وہ کہیں باہر جائے گی۔ باقی اگر آپ کسی بھی پارٹی میں دیکھ لیں تو لوگ 40 سال جب پولیٹیکل پارٹیز کو دے چکے ہیں، بٹ شاید آج سے 30 سال پہلے جہاں پہ موجود تھے جو ان کی پوزیشن تھی، وہی پوزیشن غالباً آج بھی ہے۔
انفیکٹ اس میں پاور کسی اور کو دینے کا تصور بھی نہیں ہے. کچھ اور نکات بڑے امپورٹنٹ ہے، میں ترتیب سے ان کو پڑھتا چلوں. غیر منتخب نگراں حکومت کی کا طویل مدت تک جاری رہنا آئین کے منافی ہے. ہم کہتے رہے کہ یہ غیر آئینی عمل ہے، لیکن کیونکہ ہماری اسی سیاسی اشرافیہ کو یہ سوٹ کرتا تھا تو انہوں نے یہ سب آئینی کہہ دیا. انفیکٹ 90 دن میں الیکشنز ہونے اور نہ ہونے کے جو توجیہات ہیں اور جو مضحکہ کے توجیہات جو پیش کی گئی ہیں، اس نے اس پورے سسٹم کو اس برہنہ کر دیا. اور نام نہاد جمہوریت کے علمدار جو قوتیں تھیں وہ سب کچھ ان کو برہنہ کر دیا اور ایکسپوز کر کے رکھ دیا. بہرحال الیکشن شیڈیول کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس کو میرے خیال سے پیپلز پارٹی نے بڑے کلیئرلی اٹھایا تھا جب الیکشنز کا اناؤنسمنٹ ہوئے تھا. اور الیکشن کے اناؤنسمنٹ کے بعد پیپلز پارٹی نے کہا کہ جب تک الیکشن شیڈیول اناؤنس نہیں ہوتا تب تک ہم نہیں تسلیم کر سکتے کہ ملک میں الیکشن ہو رہے ہیں. بہرحال الیکشن شیڈیول کا اناؤنسمنٹ اور الیکشن شیڈیول جاری کرانا چیف جسٹس کی کامیابی قرار دیا گیا اس بلڈ رپورٹ میں. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور بڑی افسوسناک بات ہے، اور اگر ہی میں بات کہوں گا تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ شاید ایک خاص ٹینجنٹ سے اس بات کو دیکھ رہے ہیں، لیکن جو بات لکھی ہے وہ میں وہی پڑھ کے بتا رہا ہوں. بین الاقوامی ضروریات یا ایگزیکٹو کے دباؤ پر قانون سازی دیکھی گئی. بین الاقوامی ضروریات، اب بین الاقوامی ضروریات کون سی ہیں؟ میں یہاں پہ کسی کا نام نہیں لے رہا. اور ایگزیکٹو کے دباؤ پر قانون سازی دیکھی گئی. قانون سازی دیکھی گئی، میں آگے یہاں پہ کچھ اور نہیں کہہ رہا. صوبائی اسمبلیوں کے حوالے سے بھی جو بات کہی گئی کہ صوبائی اسمبلیوں کی جو کارکردگی رہی وہ ناقص تھی. کیسے اچھی کارکردگی ہو سکتی تھی؟ کیونکہ بلوچستان میں جو صوبائی اسمبلیوں کا حال ہے وہ ہمارے سامنے ہے. سندھ کی صوبائی اسمبلیوں میں جو تماشا ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی ہم نے دیکھا ہے. پنجاب کی صوبائی اسمبلی، اگر آپ کو یاد ہوگا 2023 میں یہ اسمبلی کہاں لگی، اس اسمبلی کی سیٹنگ کہاں ہوئی، کتنے اجلاس کس نے کیے، کون وزیر اعلیٰ ہے کون ہے، کسی کو نہیں پتا تھا. اور اب تو نگراں حکومت ہے تو اسمبلی کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. دوسری جانب سینٹ کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ ایوان بالا سینٹ کی کارکردگی بھی محض کلب جیسی رہی. مطلب سینٹ جو کہ ایوان بالا ہے، جو کہ ہائیسٹ فورم ہے، اس کی اگر پرفارمنس کو لے کے اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں اور یہ سروے رپورٹ میں باقاعدہ لکھی گئی ہیں تو یقینی طور پہ سوال اٹھیں گے. الیکشن کمیشن سے متعلق ایک اور بڑا ہی اہم نقطہ یہ بھی لکھا گیا کہ الیکشن کمیشن نے بڑی جماعتوں کا لفظ نہیں استعمال کیا، الیکشن کمیشن نے بڑی جماعت، سپریم کورٹ اور عوامی دباؤ کا سامنا کیا. یہ پلڈیٹ کے سروے میں ہے. الیکشن کمیشن کا دراصل ایک ہی کام ہوتا ہے کہ ہر 5 سال بعد ملک میں الیکشنز ہوں، الیکشنز کے بعد بلدیاتی الیکشنز ہوں. یہ ایک کلیئر تقریباً ورک فریم ہے جو الیکشن کمیشن کا ہوتا ہے، اور یہ بڑا محدود سا فریم ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ الیکشنز کی جب بات آتی ہے تو میرے خیال سے الیکشن کمیشن کا جو کردار ایز آف نظر آتا ہے بہت ہی ناقص ہے. جہاں پہ کسی کو سوٹ کر جائے تو وہاں پہ حلقہ بندیاں ہو جاتی ہیں، جہاں پہ کسی کو سوٹ نہ کرے تو وہاں پہ کبھی سردی تو کبھی بارش آڑے آ جاتی ہے. یہ پلڈیٹ کی سروے رپورٹ آج ہر پاکستانی کو میرے خیال سے پڑھنی چاہیے. انفیکٹ اس سروے رپورٹ میں جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں بہت حقائق پر مبنی ہیں. بہت سے ایسے نکات ہیں جن کو شاید بھرپور طور پہ آپ ایگری کر سکتے ہیں، کچھ کے ساتھ آپ پارٹلی ڈس ایگری کریں گے، لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس نے پاکستان کے سو کالڈ جمہوری ڈھانچے کی جو کلی ہے وہ کھول کے رکھ دی ہے. اور میں پھر دوہراتا چلوں کہ اس رپورٹ نے ایک بار پھر سے اس پورے کے پورے سسٹم کو، سو کالڈ جمہوری سسٹم کو برہنہ کر دیا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.